اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یا میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، خساتین علم و فضل، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی خدمت کے لیے، ایک نایاب خدمت کے لیے، ایک یوں کہو کہ انبیلیویبل کام کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بہت سب کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہ میرے کاغذ میں لکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ میں بہت جلدی وہ نوٹ لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ لیکن آج اگر میں کہوں نا، یہ میرے لیے آج عید کا دن ہے، کیونکہ میری برسوں کی تمنا تھی، وہ آج تمنا پوری ہو گئی۔ تمنا یہ تھی کہ ہم کو جب اسکول میں تقاضا ہوا تو ہم نے نوٹ بکس تقسیم کیے، بارش کا موسم آیا تو ہم نے امبریلاز اور یہ جو بارش سے بچنے کے لیے رین کوٹس وہ تقسیم کیے۔ پھر جب رمضان کا موقع آتا ہے تو سحری اور افطاری پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے، پھر عید آتی ہے تو عید کا پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کہیں کوئی باڑھ آتی ہے، کوئی آسمانی زمینی وبا آتی ہے تو وہاں بھی الحمدللہ ہم سب ہمارے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ ہم ایسے پروگرام میں جمع ہوئے ہیں جو اسپیشل ڈیزیبل لوگوں کے واسطے ہم نے پروگرام رکھا۔ ہمارے وہ پیارے بھائی جو دیکھ نہیں سکتے، جن کو بلائنڈ کہا جاتا ہے، جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے، جن کو ڈیف اور ڈم کہا جاتا ہے، ہمارے وہ بھائی اور ہمارے وہ بیٹے اور ہماری وہ بیٹیاں جو اپنے ہاتھ سے معذور ہے، جو کام نہیں کر سکتی ہے، یا جو پاؤں سے معذور ہے، جو کام نہیں کر سکتی ہے، یا دماغ سے معذور ہے، جو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک لمبے زمانے سے مجھے یہ ایک تمنا تھی کہ کب وہ دن آئے کہ ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے، ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا، کروانے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ایک مرتبہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور پھر ہمارے تمام بھائیوں کا شکر ادا کرے۔ ان سب کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اس وقت سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوں کہ جو پروگرام ہم کو ڈیزیبل کا کرنا تھا وہ آج الحمدللہ ہو رہا ہے، بھلے چھوٹے پیمانے پر ہو رہا ہے مگر بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے۔ اور پھر شعبان کا مہینہ اور آج کی رات شب برات، اور پھر اس کے بعد دور دور سے آنے والے مہمانان کرام، پھر اس طریقے سے دور سے آنے والے معذورین کی خدمت کرنا، شاید میرے کو لگتا ہے اس وقت آج کا جمع ہونا یہ ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، ہم سب کے لیے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور ابھی کل رات کو حاجی جنید اورا والا نور بھائی کو کہوں گا، میں رات کو کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ واقعتاً کتاب کے اندر مجھے جو واقعہ ملا، ہم سب جانتے ہوں گے، ہمارے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل۔ علماء کرام تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، ہمارے بڑے بڑے 4 امام ہیں ائمہ حضرات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 4 امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے زمانے میں بہت بڑی کتاب لکھی جو آج بھی کئی والیوم میں ہمارے سامنے ہے، جس کا نام ہے مسند احمد۔ اس میں 4000 حدیثوں کو آپ نے جمع کیا ہے۔
یا اس سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا ہے. لیکن یہ امام احمد ابن حنبل جو ہے ان کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ بہت دور حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے حدیث کے جاننے والے، جن کو ہم حافظ کہے، قاری کہے، عالم کہے، مفتی کہے، مجوید کہے، مدرس کہے، محدث عظیم کہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہے. امام احمد ابن حنبل کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے امام حضرت عبداللہ بن مبارک. تو اس زمانے میں امام احمد ابن حنبل خود اسٹوڈنٹ بن گئے، اور اسٹوڈنٹ بن کے انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے وہاں جانا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس. معلوم نہیں کتنا لمبا چوڑا رات دن کا سفر طے کیا. اب سننا، پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل ایک اسٹوڈنٹ بن کر بولو کس کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے. اب کئی دن کا سفر، کئی راتوں کا سفر، تھک کر گئے. اچھا گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور ایک کتے کو روٹی کھلا رہے ہیں. ایک کتے کو، ایک ڈاگ کو، ایک کتے کو روٹی کھلا رہے. اب امام احمد ابن حنبل دور سے آئے، تھکے ہوئے تھے، لمبا سفر کر کے آئے. انہوں نے آ کر زور سے سلام کیا، السلام علیکم. اور پھر کہا شیخ عبداللہ میں آپ کے پاس حدیث لینے آیا ہوں، میں آپ کے پاس کھانے پینے کے واسطے نہیں آیا، بس میں ایک اسٹوڈنٹ بن کر آیا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک اس وقت کتے کو روٹی کھلا رہے تھے. ایسے کتے کو روٹی کھلا رہے تھے کہ ان کی طرف دیکھا ہی نہیں. بس وہ کتے کو روٹی کھلاتے گئے، پھر دوسری روٹی کھلائے، پھر تیسری روٹی کھلائے. وہ وہاں سے آواز دے رہے کہ عبداللہ آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے پروفیسر ہیں، میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے آیا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ان کی طرف دیکھا نہیں، وہ کتے کو روٹی کھلاتے گئے. جب کتا روٹی کھا لیا، پیٹ بھر گیا یا ان کی روٹی ختم ہو گئی، کتا جب آگے بڑھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا آؤ آؤ میرے اسٹوڈنٹ آ جاؤ. جب وہ قریب آئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا آپ کو شاید بہت اچھا نہیں لگا ہوگا، آپ کو بہت خراب لگا ہوگا کہ آپ اتنے دور سے آئے، اتنے تھک کر آئے، لیکن میں کتے کی طرف دھیان دے رہا تھا، آپ کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا، آپ کو اچھا تو نہیں لگا ہوگا. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا صحیح بات کہوں میرے استاد، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ آپ نے کتے کی طرف دھیان دیا، اور میں اتنا لمبا سفر طے کر کے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ نے میری طرف دھیان نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں کیا کرتا. میں نے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند روح والا، جان والا تمہارے پاس آئے، بھائی کوئی بھی ضرورت مند تمہارے پاس آئے، پھر چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے کوئی جانور ہو، اگر کوئی روح والا، جسم والا تمہارے پاس ضرورت والا آئے، اور اگر اللہ نے تم کو طاقت دی ہے اور تم اس کی ضرورت کو پورا کرو، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. اور اگر تمہارے پاس کوئی جسم والا، روح والا آیا اور وہ بیچارہ ضرورت مند ہے اور تم نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، حالانکہ تم کر سکتے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا تو قیامت کے دن آنا، میں بھی تیری کوئی ضرورت کا خیال نہیں رکھوں گا، نہ نبی تیری طرف توجہ دیں گے، نہ تیری کوئی ضرورت پوری ہوگی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ جو کتا آیا تھا نا، ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کتا آیا، میں نے اس کو روٹی پر روٹی کھلایا، کیونکہ ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ کہیں بھٹکتا یہاں آ گیا ہے، اور یہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ بول نہیں سکتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، یہ سن نہیں سکتا ہے ہماری بات کو، یہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتا ہے. تو میں نے سوچا امام احمد ابن حنبل تم کو تو بعد میں کھانا مل جائے گا، یہ کتا چلا جائے گا، کل قیامت میں میرے نبی پوچھیں گے ایک کتا تیرے پاس آیا تھا، تو ضرورت پورا کر سکتا تھا، تو نے ضرورت کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میں نے پہلے کتے کو کھلا دیا، باقی تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں. معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہ لوگ بڑے تھے. امام احمد ابن حنبل نے کہا میں واپس جا رہا ہوں. تو کہا کیوں واپس جا رہے ہو؟ آپ تو میرے پاس سیکھنے کے لیے آئے. کہا اتنی بڑی چیز سیکھ گیا، اب اس کے آگے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی بات میں نے سیکھ لیا کہ جو اپنے زمانے کا بڑا سیلیبریٹی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، وہ ایک کتے کی فکر کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا میں کچھ کروں نہ کروں، آج سے یہ حدیث پر عمل کروں گا. جہاں جہاں مجھ سے ہوگا میں سب غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، انسان، جنات، جانور، سب کی خدمت کرتا رہوں گا.
حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا فرمایا؟ جا میرا بیٹا چلا جا، اگر یہ تو لے کر جاتا ہے تو سمجھ لے کہ ہمارے نبی کی وصیت کو لے کر جا رہا ہے۔ میرے پیارو، آج ہم اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارے ڈیزیبل بچے، جن کی میں نے کہا کہ ایک بڑی تمنا تھی، اور بہت ہی شکریہ ہے آپ تمام حضرات کا جو اتنے دھوپ میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہو۔ نہ یہاں پر کوئی سایہ ہے نہ کچھ ہے، یہ تو ہمارے حاجی جنید ٹین والا نے ہم کو یہ کرکٹ گراؤنڈ کا باکس ہم کو دے دیا۔ آپ دیکھ رہے ہو دائیں طرف کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا حصہ ہم کو دیا، اس میں ہم کوئی خاص انتظام نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی آپ لوگ دھوپ میں، گرمی میں، شدت میں، اور بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو ہمارے بھائی نے بتایا، ہدایت بھائی نے، کہ کتنے یہاں اللہ کے بندے روزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ تو خیر، میں سب سے پہلے وہ چھوٹی پرچی میرے ہاتھ میں دے۔ مجھے جو سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا ہے وہ اس طرح شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمارے فیض ویلفیئر ایڈ، یہ فیض ویلفیئر ایڈ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے ڈیزیبل پروگرام کے لیے، فیض ویلفیئر ایڈ۔ اور ان میں بھی 3 شخص جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں جنہوں نے ہم کو یہ کام کا آفر کیا۔ ایک میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم، امام مسجد بلیک بن، مسجد انیس الاسلام۔ اسی طرح دوسرے ہمارے پیارے دوست، اور وہ بھی مسجد انیس الاسلام بلیک بن کے نائب امام حضرت مولانا مفتی شعیب پٹیل صاحب دامت برکاتہم۔ اور تیسرے ہم ایک بہت بڑے مفتی کا شکریہ ادا کریں گے، مفتی عفیف صاحب دامت برکاتہم۔ تو یہ فیض ویلفیئر ایڈ جو یو کے کا ہے، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ اچھا، یہ فیض ویلفیئر جو ہے یہ جا کر خبر کر رہے ہیں جس مسجد کو، وہ بھی بلیک بن میں ہے، جس کا بورڈ پر آپ نام دیکھ رہے ہو، مسجد نور الاسلام۔ میں مسجد نور الاسلام بلیک بن کے تمام ذمہ داران، تمام مسلیان، تمام بردرز، تمام سسٹرز اور تمام بچے اور سب پوری کمیٹی کا مسجد نور الاسلام بلیک بن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف میری امید نہیں بلکہ بہت سے معذوروں کی امید کو پورا کیا ہے، اور شعبان کے مہینے میں پورا کیا ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں پورا کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مسجد نور الاسلام کے مقتدی حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اچھا، یہ مسجد نور الاسلام میں بھی خاص کر کے جو بہت ایکٹیو، جن کی قد و قامت، جن کی محنت، جن کی کوششیں، جن کی کاوشیں، وہ ہمارے بلیک بن کے رفیق بھائی رنگ والا، سب نام یاد رکھے، رفیق بھائی رنگ والا، اور ان کے لئے دل و جان سے آج رات میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کی پوری فیملی کو قبول فرمائے۔ اور تیسری بات، یہ سب کچھ تو ہو گیا، وہاں سے بلیک بن سے فیض ویلفیئر ایڈ ہمارے بڑے بھائی حضرت مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم، اللہ ان کی فیملی کو قبول فرماوے، انہوں نے محنتیں کی، پھر مسجد نور الاسلام والوں نے محنت کی، لیکن یہاں انڈیا میں یہ پورے چیز کو جمع کرنا اور اس کو پھر اچھے طریقے سے آرگنائز کرنا، اس کے لیے یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، انجمن تعلیم المسلمین ملک پور، جس کے رئیس صدر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حاجی رشید بھائی ملک پور والے۔ ماشاءاللہ یہ حاجی رشید بھائی ملک پور والے، میں ضرور کہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو کتے کو روٹی کھلائی، اور امام احمد ابن حنبل جو حدیث کو لے کر گئے، اور اس دن اللہ جو راضی ہوا ہوگا اور فرشتے جو دعا کیے ہوں گے اور وہ کتا جو راضی ہوا ہوگا، اس کا سارا ثواب آمین کہو، اللہ ہمارے ملک پور والے حاجی عبدالرشید کو پہنچا دے بھئی، سب آمین کہو۔ یہ تھے سبب کے درجے میں، تو ہم نے اتنا بڑا کام کیا، اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو شاید ہم یہ کام نہ کر سکتے۔ اس لئے میں حاجی عبدالرشید بھائی ملک پور والے آپ کا بہت بہت تہہ دل سے، جان و دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور صرف ملک پور کے یہ نہیں، ان کے ساتھ میں محمد اقبال ملا بھی آئے ہیں، اسی طریقے سے رؤوف بھائی پٹیل یو ایس والے بھی آئے ہیں، اور ساجد خان بھی آئے ہیں، اور رؤوف بھائی ملا بھی آئے ہیں۔ میں ان تمام کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا۔ پھر ایک مرتبہ فیض ویلفیئر ایڈ کا، مسجد نور الاسلام کا، اور اسی طریقے سے انجمن تعلیم المسلمین کا، اور ہمارے حاجی رشید بھائی ملک پور کا۔ حاجی رشید بھائی آج گھر میں جا کے کہہ دینا مغفرت ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں، مولانا حذیفہ نندربار گواہ ہے، شعبان مہینہ ہے،
آپ نے وہ کام کیا ہے کہ یہ ساروں کی روزے داروں کی دعا لگے گی آپ کو، یہ بیچارے بلائنڈ ڈیف ڈم اور ہاتھ اور پاؤں سے معذور کی دعا لگے گی آپ کو، یہ سارے یہ ویل چیئر والے اور ٹرائی سیکل والے ان کی دعا لگے گی۔ بیوی کو جا کر کہہ دینا، اس لیے میں نے ان کو چھوٹا پھول نہیں دیا، بڑا دیا کہ آج بیوی کو جا کے ذرا بڑا پھول دے دیں گے۔ دو گے نا رشید بھائی؟ آپ تو ایسے شرماتے ہو جیسے کل شادی ہوئی ہو یار آپ کی۔ یہ حبیب بھائی، یہ بیوی ہسبینڈ کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، معلوم نہیں یہ عورتیں سب بیٹھی ہے، ہیتل بہن آج تم نے بھاونا بہن کی تو میں نے سمجھ میں نہیں آؤ ایک دم میں نے حاجی جاوید ڈھنڈن نے کہو کہ تمہارا تھی معافی مانگے، کیونکہ اوے جنید بھائی کی زبان پر اونلی ون سسٹر ہیتل 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 ہیتل، بھاونا تو خبر نہیں آتی نتھی، ایم بھاونا نتھی آتی۔ چلو میں ہاں تو عبدالرشید بھائی وہ بڑا پھول، ہاں، اور میں بھی رشید بھائی کو کہتا تھا میں آپ کو ایک شال اڑاتا ہوں اور لیڈیز شال اڑاؤں گا تاکہ وہ آپ اپنی بیوی کو اڑا سکو۔ ہاں ٹھیک ہے رشید بھائی، ٹھنڈی پوری ہو گئی؟ ارے ہسبینڈ وائف جب چاہے جب ٹھنڈی لا سکتے ہیں۔ خیر ہمارے ہاں میں کہتا حبیب بھائی بیوی ڈاکٹر دیش تو بھی سنیے، میرا بہت پرانا دوست ہے ڈاکٹر دیش، یہ ماشاءاللہ ہم لوگ زمبابوے میں یعنی افریقہ میں ہم لوگ بہت لمبا ٹائم ساتھ میں رہے ہیں۔ ڈاکٹر دیش یہ سننے والی بات ہے، وہ ایک مرتبہ ایک ہسبینڈ ہے نا گھر پر آیا اور معلوم نہیں نور بھائی، یہ نور بھائی جتنا تمہارے رشتہ دار نا ماموں ہے، آپ کی مامی کو بہت دھوکہ دیتے ہیں، میں کھل کر کہتا ہوں، اور اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے تو صرف ان کو پوچھنا کہ واچ کا کیا ہوا تھا، واچ جو ٹیبل پر رکھتے اس کا کیا ہوا تھا۔ نور بھائی کھڑے ہو کے بولیں گے آپ؟ چلو تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، وہ ایک ہسبینڈ تھا، ڈاکٹر دیش ہسبینڈ تھا، وہ آیا گھر میں آیا، اپنے 4 بچوں کو جمع کیا، آ جاؤ چار بچے آ جاؤ، اور معلوم نہیں اپنے بیگ میں سے اتنی بڑی کیڈبری نکالا، بولا جو اپنی ممی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو 4 بچوں میں سے کون نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کون اپنی ممی سے سب سے زیادہ ڈرتا، آج یہ کیڈبری اس کو دوں گا۔ چاروں بچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، کہا میرے بچے بولتے نہیں، کہا پپا آپ کھا لو۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ وہی حال رشید بھائی، اپنا تمہارا وہی حال ہے، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ خیر میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا، یہ سب ٹرسٹوں کا شکریہ ادا کیا، اور ضروری شکریہ میرے کو ادا کرنا ہے حاجی جنید اورا والا، کھڑے ہو جاؤ نا سب دیکھ لے۔ ہاں میں نے اس کا سرنیم ہیتل بین بدل دیا، حاجی جنید اورا والا نو، حاجی جنید عورت والا۔ جب دیکھو جب لیڈیز پروگرام، نور بھائی کیا ہے، ابھی مجھے کہا 5000 لیڈیز، ان کا بیٹا یو کے میں اجمل وہاں سے کہتا ہے ابا واٹ آر یو ڈوئنگ، تو ابا کو تو اتنی انگلش نہیں آتی، کہا بیٹا میں کیا کیا، کہا 250 عورت کے بیچ میں کیا کر رہے ہو۔ یہ حاجی جنید اورا والا، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ میں اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے شاہد بھائی ملک جو پرنسپل ہے وہ بھی ہمارے درمیان میں ہے، شاہد بھائی ملک یہ بیٹا جوان، اس کو میں اپنا بیٹا کہتا ہوں، بہت کام کرتا ہے، اللہ ہمارے شاہد بھائی کے عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اس کو میں بیٹا بولا، میں تیرا باپ بنا، کبھی باپ کو کھانا تو کھلا، یہ مت بولنا باپ کیوں نہیں کھلاتا، وہ پوچھنا ہی مت۔ اچھا اسی طریقے سے میں بہت شکریہ ادا کروں گا، ہر پروگرام میں قدم بقدم ہمارے ساتھ میں میرے پیارے بھائی حضرت مولانا حذیفہ صاحب جو ترکیشور سے یہاں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کہا تھا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر بھی کھانا کھایا الحمدللہ، ہمارے بھائی بھی یہاں پر آئے ہوئے۔ اور دوسری بات ہے کہ نندربار کے ایک بہت بڑے عالم، میں تو چاہتا تھا یہ بیان کرے کیونکہ ان کا بیان بھی بہت پیارا اور اچھا ہوتا ہے، وہ بھی نام مولانا حذیفہ ہے نندربار والے، وہ بھی ہمارے درمیان میں ہے۔ اسی طریقے سے میں ہمارے جتنے سورت کے جتنے جوانان ہیں، میں سب کے نام نہیں لوں گا، لیکن فرام مارننگ 9 o'clock 9 بجے سے یہ لوگ اتنی محنت کر رہے، میں ان جوانوں کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا میرے پیارے بچوں اسی طرح کیری آن، آگے بڑھتے جاؤ، گو اہیڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات سب کی مغفرت فرما دے وے۔ اور میں اسی طرح ہمارے ڈاکٹر دیش کا شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے نور بھائی بہت لیٹ آتا ہے، بیٹا مدیحہ آج میرے کو رپورٹ چاہیے، رات کو کوئی بھی طرح میرے کو رپورٹ دینا کہ اس کا اور اس کی بیوی کا جھگڑا ہونا چاہیے۔ اس کو میں نے صبح 9 بجے کا ٹائم دیا تھا، یہ 2:30 کو میرے پاس آیا، تو کیا کر رہا تھا صبح بیوی کے ساتھ؟
بیوی کے ساتھ پٹاوٹ کر رہا تھا، چلو بیچارہ مجبور ہے. اچھا اسی طرح ہمارے مسعود بھائی وورا جی بھی یہاں پر ہے، اور نعیم بیٹا ہمارا یہاں میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ بھی بلیک بن سے آیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے حاجی اسماعیل مانگرولیا وہ وہاں بیٹھے ہیں، فرانس سے آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. حاجی اسماعیل مانگرولیا یہ فرانس سے آئے، بہت دن سے میرے پاس ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 15 ڈیز. ان کی بیوی بھی آئی ہے یہاں، لیلا. میں نے ان کو یہ کہا ہے کل لاسٹ ڈے، اس کے بعد ہمارے انڈیا میں پاپولیشن بہت ہے، چلے جاؤ. ہم کو اب انڈیا میں زیادہ نہیں رکھنا، آپ کو ہاتھ جوڑتے بھائی جاؤ. ایسے بھی یہاں پہ بہت پاپولیشن بڑھ گیا، دن بدن پیدا ہوتے جاتے ہیں. خیر آگے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے رئیس بھائی لمبایت کا، آل اوور لمبایت کی طرف سے ہم ہمارے رئیس بھائی کا شکریہ ادا کریں گے. اور ابھی میرے کو پتا چلا میرے ایک بہت پیارے بیٹے پنویل سے شعیب بیٹا یہاں پر آئے ہیں، اللہ ان کو بھی بہت اچھا رکھے. اسی طرح میں ہمارے جنید ٹیم اور ان کی پوری ٹیم، جس میں خاص کر کے سہیل میمن، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. دیکھو اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو وہ میرے لیے بہت برکت والا ہے. آج یہاں پر ہر آنے والا میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور بہت ہی زیادہ پیارا ہے، بہت ہی محترم ہے، بہت ہی رسپیکٹیبل ہے. اگر میں کسی کا نام نہ لیا ہوں تو مجھے معاف کرے. لیکن آج کا پروگرام واقعتاً مجمع بہت کم ہے، چھوٹا مجمع ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں آج جو ہم نے سٹارٹ لیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو مکمل کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک آدمی کا شکریہ بخیر میں ادا کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آوے. ہدایت بھائی کہاں پر ہے؟ ہدایت بھائی جی یہاں پر آ جائے. یہاں پر دیکھو یہ ہمارا ہدایت بھائی ہے. ہیتل بین ان کے لیے پرارتھنا کرنا. اور یہ ہمارے ہدایت بھائی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. یہ پورا ہمارا بروڈا میں جو ڈیزیبل سینٹر ہے جہاں 40 اسٹوڈنٹس پڑھتے، یہ اور ان کے ابا دونوں مل کر 40 بچوں کو چلاتے ہیں. آپ کو بہت تعجب ہوگا، ضرور ضرور آپ کو بہت تعجب ہوگا. میں ایک مرتبہ تھوڑی ہوشیاری بولو، میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسا سنبھالنے کا. آپ کو میں صحیح بتاؤں 1 یا 2 آورز 2 گھنٹے کے بعد میں نے ہدایت کو کہا میرے کو یہاں سے جانا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کوئی بچہ لڑ رہا ہے، کوئی بچہ اچانک بریک فاسٹ مانگ رہا ہے، کوئی بچہ اچانک کوئی چیز ہاتھ میں اس کو لے کر پٹک دیتا ہے. تو اور یہ سب برداشت کرتے ہیں. اور اس کے ابا میرے سے نہیں ہوا، اس لیے میں نے کہا تو ہندوستان کا ہمارا نمبر 1 ہے، جو ایک ایسا انمول رتن ہے، یہ ہمارا انمول رتن، بلکہ یہ کوہی نور ہے جس نے پورے ڈیزیبل سینٹر کو اکیلا چل کر چلا رہا ہے. دعا کرو ہمارا ٹارگٹ 100 اسٹوڈنٹس تک کا ہے ابھی کے اعتبار سے. باقی اللہ جو ہم سے کام لے. ابھی 40 اسٹوڈنٹس ہمارے پورے ہو گئے ہیں جو ہینڈی کیپ ہے، ڈیزیبل ہے، بلائنڈ ہے، ڈیف ہے، ڈم ہے، سب کو یہ اکیلا چلانے والا. کل رات کو بھی میں نے اس کو بہت ڈانٹا، بھائی سب کے سامنے ہی معافی مانگ لو نا کہ بھائی معاف کیا نا تو نے. ہاں معاف کیا، چلو آئندہ بھی معاف کرتے رہنا، وہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جی آپ سب کے لیے معافی ہے بھائی، سب کے لیے معافی. جی اور کچھ کہنا ہے؟ اسماعیل بھائی لالا کے بیٹے فلیپین سے بہت بڑے ڈاکٹر بن کے آئے ہیں. اسماعیل بھائی لالا اور اسد لالا. اسعد بھائی ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے ہیں، ڈاکٹر اسعد لالا. بھائی یہاں سامنے آئیے ڈاکٹر اسد لالا، کیونکہ ان کے ابا خود ہمارے یہاں کے سورت کے ایک بہت بڑی ہستی ہے، حاجی ڈاکٹر اسماعیل لالا، جن کا میں خود بھی پیشنٹ ہوں. میرے کو بھی کئی مرتبہ پاؤں میں، ہاتھ میں، کبھی موچ، کبھی یہ کبھی وہ. اور آپ کے ابا کی سٹائل کے تو میں نقل کرتا ہوں، معلوم ہے آپ کے ابا کی جو سٹائل ہے نا، اتنا اچھے طریقے سے پیشنٹ کو تھڑا تھڑا بولتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمارے اسد بیٹے آئے ہیں، بھائی ادھر آئے آگے. اللہ ہمارے اسد بیٹے، سب لوگ ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اسد بیٹے کو کامیابی عطا فرمائے. اور میں اپنے ہاتھوں سے یہ بوکے اسد بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، آپ سب دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی ترقی عطا فرمائے. ٹرافی بھی دیتا ہوں بھائی، ایک ٹرافی بھی دی جاتی ہے بیٹے اسد کو. جی اب ہمارے پاس وہ انوکھا موقع آ رہا ہے کہ اب ایک ایک ڈیزیبل بچے کو بلایا جائے گا، کسی کو ویل چیئر. اچھا میں وہ بھی بتا دوں تو بہت اچھا رہے گا، تاکہ ہمارے فیز ویلفیئر ایڈ والوں کو بھی پتہ چلے، اور مسجد نور الاسلام کے بردرز اور سسٹرز کو بھی پتہ چلے، انجمن تعلیم المسلمین کے ذمہ دار حاجی رشید ملک پور اور ان کی پوری ٹیم کو سمجھ پڑے. ہم اس وقت 80 بچوں کو کچھ تقسیم کرنے والے. کیا تقسیم کرنے والے؟ 5 یعنی 5 بچے جن کو ویل چیئر دی جائے گی، بولو سبحان اللہ. اور 10 بچے ایسے ہیں
جن کو ٹرائی سائیکل دی جائے گی جو ویل چیئر کے بازو میں نظر آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ کرو تو نظر آوے، ویل چیئر کو الگ کرو، ٹرائی سائیکل کو الگ کرو، ویل چیئر کے 5 اسٹوڈنٹ، ٹرائی سائیکل کے 10 اسٹوڈنٹ، اور اس کے بعد 9 بچوں کو قرآن دیا جائے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہی قرآن دیا جائے گا، وہ نہیں، ان کا قرآن اتنا بڑا ہوتا ہے جو بلائنڈ والوں کا ہوتا ہے، اور وہ بلائنڈ والوں کا جو ڈاٹس کے ذریعے سے بریل لیٹی والا قرآن ہوتا ہے وہ کئی والیوم میں جمع ہوتا ہے۔ ایسے 9 بچوں کو قرآن پاک دیا جائے گا، اور 6 بچے ایسے ہیں جو نابینا ہیں لیکن فل نابینا نہیں ہے، ایک آنکھ سے تھوڑا دکھتا ہے، باقی 150 پوائنٹ ان کو نہیں دکھتا ہے۔ ایسے کو ہم پروویژن سٹور کا پورا اناج بھروا کے دیں گے۔ ایسے 9 بچے ہوں گے، بولو ماشاءاللہ۔ اور 30 بچے ایسے ہوں گے جن کو واچ دی جائے گی، لیکن یہ واچ نہیں، ٹاکنگ واچ دی جائے گی جو بلائنڈ ہے۔ ایسے 30 بچوں کو ٹاکنگ واچ بھی دی جائے گی اور ساتھ میں اناج کی کٹ بھی دی جائے گی۔ اور 10 بچے بلائنڈ ہے، ان کو واکنگ سٹک، جو چلنے کے لیے سٹک ہوتی ہے، واکنگ سٹک دی جائے گی اور ان کو بھی اناج کٹ دی جائے گی۔ اور 10 بچے دوسرے ایسے ہوں گے جن کو صرف اناج کٹ دی جائے گی۔ تو ٹوٹل ہمارے بچے جا رہے ہیں 80 بچے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ خاص طور پہ دیکھیں، یہ دیکھنا ہم سب کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔